سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مصر کا تخت سنبھالا تو مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک مشہور زمانہ جمنات قبیلہ آباد تھا۔ ایک دفعہ یہاں پر ایک مسافر آیا، لوگوں نے اسے کھانا دیا تو یہ مسافر کہنے لگا، آپ کا کھانا حرام ہے۔ پہلے ایک عیسائی نے کھانا دیا تو اس مسافر نے کہا کہ یہ کھانا حرام ہے، میں اسے ہرگز ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پھر ایک یہودی اس کے لیے کھانا لے کر آیا تو اس نے واضح کہا کہ یہ کھانا بھی حرام ہے۔ پھر ایک مسلمان کھانا لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یہ کھانا بھی حرام ہے، میں ہرگز اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ پھر دوسرے گھر سے کھانا آیا تو مسافر نے کہا تیرا کھانا بھی حرام ہے۔ تیسرے گھر سے کھانا آیا تو مسافر نے کہا تیرا کھانا بھی حرام ہے۔ تمام گاؤں والوں نے مل کر امام مسجد کے گھر کا کھانا اس مسافر کے لیے بھجوایا۔ جب امام مسجد کھانا لے کر گیا تو اس مسافر نے کہا یہ کھانا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی تو آپ اپنے محل سے کھانا بنوا کر اس مسافر کے پاس آئے تو مسافر نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ کھانا بھی حرام ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان بڑے حیران ہوئے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی، امام مسجد اور تمام لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارا کھانا حرام ہے؟ حالانکہ ہم نے آپ کے لیے عیسائی مذہب سے کھانا منگوایا، پھر یہودی مذہب سے کھانا منگوایا، پھر اسلام یعنی مسلمان لوگ آپ کے لیے کھانا لے کر آئے، حتیٰ کہ اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کے لیے کھانا لے کر آئے۔ آپ نے کہا کہ یہ تمام کھانے حرام ہیں، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو مسافر نے بتایا کہ یہ کھانے اس لیے حرام ہیں کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلی دفعہ مصر کا اقتدار سنبھالا تو پوری دنیا میں حقیقی معنوں میں اسلام کی روشنی پھیلائی اور پورے عالم میں اسلام کا علم لے کر، اسلام کی وحدانیت لے کر یہ اعلان کیا کہ اسلام امن کا گہوارہ ہے، لیکن ہمارے امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے۔ جو ہاتھ اور جو آنکھ اسلام کو مٹانے یا مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کے لیے اٹھے گی، سلطان صلاح الدین ایوبی اس آنکھ، اس ہاتھ کو نیست و نابود کر دے گا۔ سلطان کے یہ الفاظ پہلی دفعہ یہود و نصارہ کے لیے تیر بن کر برسے اور پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ عیسائی، یہودی، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ واقعی مسلمانوں اور مصر کا اب کوئی وارث آ گیا ہے، کوئی ایسا بادشاہ آ گیا ہے جو واقعی سلطان کے لقب سے نوازا جانا چاہیے، اور جس کا واضح ثبوت کچھ ہی سالوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کو فتح کر کے پوری دنیا کو بتا دیا تھا۔ سلطان اکثر موقعوں پر اس بات کا برملا اظہار کرتے تھے کہ مجھے عیسائیوں یا یہودیوں کی دولت، ان کے ہتھیار، ان کے گھوڑوں سے کبھی ہار کی کیفیت محسوس نہیں ہوئی۔ میرے جسم میں دوڑتا ہوا خون مجھے ہر لمحہ یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد جب مسلمانوں کے ساتھ ہوگی تو بے شک مسلمانوں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم ہی کیوں نہ ہو، مسلمان مالی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک ان کے پاس جذبہ ایمانی ہوگا اور صرف اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو ہم اس کرۂ ارض کے جس حصے کو چاہے فتح کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ سرخرو کیا۔ مصر کا تخت سنبھالتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی رعایا کے ہر فرد، وزیر، سپاہی، سپہ سالار، قاضی، ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ یہود و نصارہ کی چمک دمک پر نہ جانا، اپنے دین پر ہمیشہ قائم رہنا اور مشکل گھڑی میں صرف اللہ سے مدد مانگنا، اپنے بازو پر بھروسہ کرنا، اللہ تجھے کبھی محتاج نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ مصر کے شہر اسکندریہ کے قریب جمنات ایک قبیلہ تھا۔ یہ مشہور زمانہ قبیلہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ ریناٹ سے جنگ فتح کرنے کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس قبیلے کے اندر یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں قومیں اکٹھی رہتی تھی۔ یہ قبیلہ اقلیت کی صحیح معنوں میں حقیقت کو آشکار کرتا تھا، کیونکہ یہ تینوں قومیں مختلف مذاہب ہونے کے باوجود آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہا کرتی تھی۔ جب کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو آپس میں ہی سلجھا دیا کرتے تھے۔ ہر کسی کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی کھلی آزادی تھی، لیکن دن بدن یہودی اور عیسائیوں میں سے کافی لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ ایک دن اسکندریہ کے قبیلہ جمنات میں مسلمانوں کی جامع مسجد میں ایک مسافر آیا جو نہایت دبلا پتلا اور درویش صفت نظر آتا تھا۔ پچھلے شام کے وقت آیا اور مغرب کی اذان کے بعد نماز شامل ہو گیا۔ اگرچہ یہ مسافر محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، تاہم اس کی صورت با اثر بھی تھی۔ نماز پڑھی گئی اور نمازی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک مقامی مسلمان کھانا لے کر داخل ہوا اور اس نووارث سے کہا،
اب بھوکے ہوں گے، میں کھانا لایا ہوں، برائے کرم تناول فرمائیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ اس درویش مسافر نے جواب دیا، معاف فرمائیے، مجھے کچھ پرہیز ہیں۔ مقامی مسلمان نے جواب دیا، حضرت آپ کچھ بھی فکر نہ کیجیے، یہ سادہ سی روٹی ہیں، مرچ کم ہیں اور گھی بھی بازاری نہیں ہے۔ مسافر نے کہا، بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مقامی مسلمان نے پوچھا، پھر کیا مطلب ہے؟ مسافر چپ ہو گیا اور مقامی مسلمان اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد مسافر نے زبان کھولی اور کہا، امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے آپ سے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کھانا لے کر آ گئے تو مجبوراً مجھے عرض کرنا ضروری ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلام میں رزق حلال نماز پنجگانہ ہی کی طرح فرض ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کا لقمہ حلال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں اور نہ نفل، چونکہ اس کفرانہ راز میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے۔ اس لیے میں جب تک پوری طرح جان پہچان نہیں کر لیتا، میں کسی بائی کا کچھ نہیں کھاتا ہوں۔ مقامی مسلمان نے کہا، شروع کیا، حضرت آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، میں حرام خور نہیں ہوں، یہ چوری کا مال نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ میں یہاں کا زمیندار ہوں، لوگوں کی مختلف فصلیں خریدتا اور بیچتا ہوں اور بیوقار کر کے اپنی روزی کماتا ہوں، آپ اس کا وہم نہ کیجیے۔ مسافر نے پوچھا، تو پھر آپ کی تجارت کے کسی مرحلے میں سود کا لینا دینا نہیں ہوتا؟ مقامی مسلمان نے جواب دیا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کئی مواقع پر ہم کو قرض لینا پڑتا ہے اور مقررہ شرح پر سود دینا پڑتا ہے، اسی طرح مال کے ہیر پیر میں دوسرے سے بھی ہم سود وصول کر لیتے ہیں۔ مسافر نے کہا، اچھا میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ احکام قرآن کے مطابق وہ تجارتی منافع جس میں سود کی آمیزش حلال نہیں کہلا سکتا۔ ممکن ہے کہ آپ تجارتی رسوم یا حکومتی اصرار کے ماتحت مجبور ہوں گے، لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ بے شک آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کی دل شکنی بھی ہوگی، مگر آپ کے اسلامی اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد مسافر نے مقامی مسلمان سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور یاد خدا میں مشغول ہو گیا۔ مقامی مسلمان اس آخری جواب سے سخت مضطرب اور پریشان ہوا اور اس نے نہایت ندامت سے برتن اٹھائے اور سر جھکا کر واپس چلا آیا اور برتن گھر پہنچا کر ہمسایہ کے ہاں پہنچا اور اسے کہا کہ مسجد میں ایک بزرگ مسافر آئے ہیں، آپ اپنے ہاں سے کھانا لے کر جائیں اور کھلائیں۔ یہ ہمسایہ مقامی دواخانے میں حکمت کا کام کرتا تھا۔ حکیم صاحب نے کھانا اٹھایا اور مسجد میں جا پہنچے۔ مسافر نے نہایت نرمی اور خوشگوئی کے ساتھ حکیم صاحب سے تعارف اور جان پہچان کی فرمائش کی۔ حکیم صاحب ذرا باتونی بزرگ تھے، انہوں نے کہانی سنانا شروع کی اور فرمایا، حضرت مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، میری 100 دینار تنخواہ ہیں، 2-4 دینار ہر روز اوپر سے بھی آ جاتے ہیں۔ بڑا لڑکا بھی ملازم ہے، وہ 60 دینار تنخواہ پاتا ہے اور 2-4 دینار روزانہ وہ بھی لے آتا ہے۔ زمین بھی ہے جہاں سے سال کا غلہ آ جاتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ حکیم صاحب کی کہانی ختم ہوئی تو مسافر نے انہیں نہایت ہی محبت اور میٹھے انداز میں اسے سمجھایا کہ اسلام مقدس میں رشوت کس قدر بڑا جرم ہے، اور آخر میں اپنی مجبوری ظاہر کر کے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مسافر کی گفتگو اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھی کہ حکیم صاحب نے بھی ان کے سامنے اپنی گردن خم کر دی اور بڑی ندامت کے ساتھ کھانا اٹھا کر گھر واپس چل دیے۔ یہاں زمیندار صاحب پہلے ہی ان کے منتظر تھے۔ دونوں نہایت ہی ندامت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ چند اور نیک دن مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ کہانی سنی اور آنن فانن یہ بات محلے میں عام ہو گئی۔ حکیم صاحب اور زمیندار صاحب نے مل کر عرض کیا کہ اب کسی بڑے زمیندار کے ہاں سے کھانا بھجوانا چاہیے تاکہ اس پر سود یا رشوت کا الزام نہ آ سکے۔ چنانچہ اس وقت ایک زمیندار کے ہاتھ سے کھانا بھجوایا گیا۔ مسافر نے اس سے پوچھا، آپ کے پاس کوئی گروی زمین تو نہیں ہے؟ جب زمیندار صاحب نے اس کا اقرار کیا تو مسافر نے انہیں پھیر دیا اور کہا کہ جو شخص مسلمان ہو کر زمین گروی رکھتا ہے اس کی کمائی حرام سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک عالم صاحب کو بھیجا گیا جو کہ ایک مسجد کے امام تھے۔ ان میں یہ نقص پایا گیا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو حکم شریعت کے مطابق جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا، اس لیے مسافر نے ان کا کھانا بھی رد کر دیا اور فرمایا کہ آپ بہنوں کے غاصب ہیں، اور کہا آپ کے ہر لقمے میں آدھے سے کم حرام شامل نہیں۔ جیسے یہ خبر پورے قبیلے میں پہنچی
تو یہ بزرگ مسجد سے نکل کر باہر چوراہے میں بیٹھ گیا۔ وہاں عیسائی اور یہودی بھی باری باری اپنے گھروں سے کھانا بنوا کر لے گئے، لیکن اس درویش مسافر نے ان کا کھانا بھی حرام کہہ کر واپس بھیج دیا۔ نماز مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رات کے 9 بج گئے۔ متعدد مسلمان کھانا لے کر گئے مگر مسجد سے شرمندہ ہو کر واپس آئے۔ مسافر طیبہ کی کسوٹی لیے مسجد میں بیٹھا تھا اور ہر ایک مسلمان کو جو کھانا لے کر جاتا تھا اسے قرآنی کسوٹی پر پھڑکتا تھا اور شرمندہ کر کے باہر نکال دیتا تھا۔ تمام آبادی میں شور برپا ہو گیا۔ جا بجا یہی چرچا تھا۔ مسلمانوں کو بھوک اور نیند بھول گئی، اگرچہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ذہنوں میں بھی مختلف باتیں گردش کرنے لگیں کہ ہم نے بہت سے مسلمان دیکھے لیکن یہ کوئی انوکھا درویش ہیں جس کے پاس جب کھانا لے کر جاتے ہیں تو وہ اس کے نقائص بتا کر واپس بھیج دیتا ہے۔ گھروں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں جہاں بھی 4 آدمی بیٹھے تھے یہی گفتگو اور ذکر تھا۔ جب کسی جگہ ایک مسلمان دوسرے کو کہتا تھا کہ تم کھانا لے کر جاؤ تو اسی وقت کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا، کیونکہ ہر شخص اپنی اصلیت جانتا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ میں راشی ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں سود خور ہوں، کوئی کہتا تھا میں تو کم تولتا ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا، کوئی کہتا تھا میرے لڑکوں کی آمدنی میں حرام شامل ہیں، یعنی لڑکی کمائی کے ساتھ شراب زنی بھی کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ دلوں کے ایوب آج زبانوں پر آ گئے تھے اور ان کا برملا اعلان ہو رہا تھا۔ اگرچہ یہاں ہزارہا مسلمان لوگ اور گھر آباد تھے مگر ایک شخص بھی عقل حلال کا مدعی بن کر سامنے نہیں آیا۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جسے مکمل طور پر یقین ہو کہ میرا ہر لقمہ، میرے اناج کا ایک ایک دانہ حلال کا ہے۔ بزرگان قصبہ کی گردنیں خم تھیں۔ با احساس مسلمان زمین میں غرق ہوئے جاتے تھے کہ آج ہزارہا مسلمانوں میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جو ایک ایسے مہمان کو جو عقل حلال کا طالب تھا ایک ہی وقت کا کھانا کھلا سکے۔ رات کے 10 بج گئے مگر کسی گھر سے کھانا نہ گیا۔ اب سوال یہ درپیش تھا کہ کیا یہ درویش نے مسافر مصر کے اس قبیلہ جمنات سے بھوکا چلا جائے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حرام کھانے پر مصر رہیں گے؟ پھر قبیلوں والوں نے باہمی مشاورت کے ساتھ 2 لوگوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا۔ ان 2 لوگوں نے سلطان کے پاس پہنچ کر سلطان کو سارے ماجرے سے آگاہ کیا۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئے اور اپنے باقی تمام کام چھوڑ کر فوری اپنے محل سے کھانا بنوایا اور کھانا بنوا کر ان لوگوں کے ساتھ ان کے قبیلے پہنچے۔ جوں جوں وقت گزرتا تھا دلوں کا اضطراب بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ رات کے 4 بج گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، امام مسجد اور باقی قبیلے والے مل کر اس درویش مسافر کے پاس گئے۔ سلطان نے اپنے محل سے بنوایا ہوا کھانا جب اس درویش کو پیش کیا اور کہا کہ میں اس سلطنت کا نیا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، یہ کھانا ہر لحاظ سے پاک حلال ہے۔ درویش نے سلطان کو دیکھا، پھر کھانے کو دیکھا اور پھر ایک مسکراہٹ سجائی۔ درویش نے سلطان کو مخاطب کر کے کہا کہ جب آپ کی سلطنت میں رشوت، سود، شراب زنی، بہنوں کے حق کھانے والے لوگ موجود ہوں تو پھر آپ کا کھانا کیسے پاک اور طیب ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے کھانے کو کیسے حلال کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی مثال گھر کے ایک سربراہ کی جیسی ہے کہ جس کی بیوی، بیٹی، بہن، کوئی بھی عورت جب پردہ نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس سربراہ سے سوال پوچھیں گے اور یہ سربراہ ان کا جواب دہ ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ پر ان سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلطنت کا حکمران چن لیا ہے۔ جب تک آپ اپنی سلطنت کے ہر ایک شخص کی نگہبانی نہیں کریں گے، اپنے سلطنت میں سے رشوت، سود، شراب زنی، بہنوں کے ان کے حقوق انصاف کے ترازو پر نہیں تولیں گے اور باقی دیگر لوگوں کے دیگر مذاہب کے حقوق پورے نہیں کریں گے، تب تک آپ حقیقی معنوں میں سلطان نہیں بن سکتے۔ اس درویش کے یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سینے کے آر پار ہو گئے۔ آپ فوری اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ آپ نے قبیلے والوں کے سامنے اس درویش سے کہا کہ جس طرح آپ نے مجھے اس زندگی کے بارے میں ایک المناک سبق دیا ہے، ایسا سبق مجھے کبھی کسی استاد نے نہیں دیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آخر لوگوں کے اندر امید کی کرن جلوہ گر ہوئی۔ ایک شخص نے کہا میں ابھی بہنوں کا حصہ دیتا ہوں، اور اس نے دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ دوسرے نے کہا میں گروی زمین چھوڑتا ہوں، اور اس نے چھوڑ دی۔ ساتھ میں یہ بھی برملا اظہار کیا
کہ کیا فائدہ ایسے رزق کا، ایسی جائیداد کا جس سے میں صرف روٹی بھی حلال کی نہ کھا سکوں۔ تیسرے شخص نے کہا میں آج کے بعد کبھی سود نہ لوں گا، اور اس نے سود کا کاروبار ترک کر دیا۔ مختصر یہ کہ آن کی آن میں اسکندریہ کے قبیلہ جمنات کے بے شمار مسلمانوں پر توبہ استغفار کے دروازے کھل گئے۔ کسی نے رشوت چھوڑ دی، کسی نے جھوٹی گواہی کا پیشہ چھوڑ دیا، کسی نے راگ رنگ سے توبہ کر لی، تو کسی نے یتیموں کا غصب شدہ مال واپس کرنا طے کر لیا۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کے جتنے بھی لوگ اس قبیلے میں آباد تھے، سب نے کلمہ طیبہ پڑھ کر خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان کر دیا۔ ایسا نظارہ تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک حقیقی درویش کے آنے سے مسلمانوں نے اپنے اندر موجود تمام کوتاہیوں، برائیوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جنہیں دیکھتے ہوئے یہودی اور عیسائیوں نے خود کو دائرہ اسلام میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد تابعین کی جماعت کھانا لے کر مسافر کے پاس آئی، اور اسے بتایا گیا کہ اسکندریہ کے قبیلہ جمنات کے تمام یہودی، عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں، اور بے شمار مسلمان اب اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کو محسوس کر لیا، اور اب عملی اصلاح توبہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہمراہ اس درویش کے پاس آئے اور یہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ مسافر نے جب یہ واردات سنی تو سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا جس میں سے مسافر نے چند لقمے کھائے، اور اس کے بعد لوگوں کو رخصت کر دیا۔ صبح کے وقت قبیلہ جمنات کے بے شمار مسلمان جوگ در جوگ مسجد میں آئے تاکہ باخدا انسان کی زیارت کرے جس کے زہد برپا نے اپنے صرف ایک عام سے عمل سے اسکندریہ قبیلہ کے آدھے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنا دیا، مگر وہ حیرت زدہ رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ مسافر تہجد کے بعد مسجد سے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا۔ یہ واقعہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کس طرح خلق خدا کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ اس مسافر نے کوئی واعظ نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں چھاپی، کوئی درس و تدریس کا نصاب نہیں بنایا۔ وہ مغرب سے تہجد تک صرف چند گھنٹے اسکندریہ کے قبیلہ جمنات کی جامع مسجد میں ٹھہرا، مگر جب وہاں سے گیا تو بے شمار یہودی اور عیسائی مسلمان ہو چکے تھے، مسلمانوں کی اصلاح ہو چکی تھی، بے شمار یتیموں کو اپنا حق مل چکا تھا، بے شمار لڑکیوں کو اپنا شرعی حصہ مل چکا تھا، بہت سے رشوت خور رشوت ستانی سے باز آ چکے تھے، بہت سے جواری جوا چھوڑ چکے تھے، زانی اور شراب پینے والے توبہ کر چکے تھے، ہر مصدر کے دل میں رزق حلال کی طلب جاگ گئی تھی۔ یہ سب کے سب لوگ تقریباً وہ تھے جن پر صدان مرتبہ قرآن پڑھایا گیا، 20 مرتبہ واعظ سنائے گئے، اور جن سے متعدد مرتبہ پنچانتیوں نے جمع ہو کر اہل حق کے لیے حق کے مطالبے کیے، مگر وہ ظلم و ستم سے باز نہ آئے۔ لیکن اب تک وہ ایک ہی رات میں اس طرح از خود گناہوں سے تائب ہو گئے کہ گویا انہوں نے کبھی گناہ کیا نہیں تھا۔ پھر لطف یہ کہ یہ سارا ماجرا، سارا کام نماز مغرب سے شروع ہوا اور فجر سے پہلے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی عمل اور باخدا انسان ہیں جن کی نگاہوں سے قوموں اور ملکوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ صرف یہ ہیں کہ مرد قلندر کو خود اپنی ذات میں مومن اور سچا مسلمان ہونا چاہیے، تو پھر اس کا کیا گیا؟ ہر ایک عمل دوسرے مسلمان کے دل میں گر پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس بزرگ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس قبیلے میں بسنے والے تمام لوگوں کی غیرت کو اور ان کو آئینہ دکھا دیا تھا کہ تم لوگ نہ خود رزق حلال کھا رہے ہو اور نہ کسی کو کھلا سکتے ہو، تو تمہاری جائیداد، بڑے بڑے گھروں، زمینداروں کا کیا فائدہ؟ تم لوگ نہ صرف اپنی دنیا خراب کر رہے ہو بلکہ آخرت میں بھی تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات سے ہر شخص کے اندر اس دیندار شخص نے چراغ حقیقی جلا دیا۔ اس ایمان افروزہ واقعہ کو دیکھتے ہوئے آئیے اپنے اندر اخلاق اور صداقت پیدا کریں۔ آج وقت ہے، اپنی اصلاح کیجیے، اپنے گریبانوں میں نظر دوڑائیں کہ ہم نے کسی کا حق کھایا یا ہم نے کون سا ظلم کیا ہے۔ آج ہی اس سے توبہ کریں اور اپنے دین اور دنیا دونوں کو سنوار لیں، کیونکہ آج ہر مسلمان، خاص کر پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمان جانتے ہیں کہ آج ہمارا ملک کس قدر مسائل کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ملک پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں میں سے 95% ایسا مسلمان ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ رشوت ستانی، سود، زنا، شراب اور دیگر ہر وہ برا عمل، ہر وہ برا کام کر رہے ہیں جس کی دین اسلامی ممانعت ہیں۔
تو پھر ہم لوگ بحیثیت قوم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب تک ہم لوگ اسلام کے بنیادی اور حقیقی اصولوں پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تب تک ہم ترقی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم سب کو اپنے گریبانوں میں نظر دوڑانی چاہیے۔ ویسے تو ہم میں سے ہر دوسرا شخص ہر دوسرے آدمی کے عیب جانتا ہے، لیکن اپنے عیب جاننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، کیونکہ آج ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم دنیا اور آخرت میں خود کو سرخرو نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے دنیاوی اصولوں کو اور سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔